جی ایک لکھا ہوا سوال ہے کہ لکھتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لکھا ہے کہ لاسانی کا کیا مطلب ہے. تو یہ سوال ہے. لاسانی کا مطلب ہے لا کہتے ہیں نہیں اور ثانی کہتے ہیں کوئی دوسرا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے ہماری سادہ سی زبان میں کہ جس کا کوئی ثانی نہ ہو, جس کا کوئی دوسرا نہ ہو. یعنی شارٹ فارم میں یہ کہہ لیں کہ جو سب سے ٹاپ کا ہو نا, ٹھیک ہے, اس کو لاسانی کہتے ہیں. یعنی جس کی کوئی مثال نہ ہو یا جس طرح کا کوئی دوسرا نہ ہو, ٹھیک ہے. تو یہ ایک سمجھ لیں اکثر ہماری مثالوں کے اندر یا کہاوت کے اندر بھی یہ چیز آتی ہے. تو باقی لاسانی کا سوال آج کل اس لیے بھی اٹھ رہا ہے کہ ایک لاسانی سرکار کے نام سے ایک ہے گمراہ ترین بندہ پاکستان کے اندر, غالباً فیصل آباد کے آس پاس کہیں پہ ہوتا ہے, تو اس کا آستانہ ہے جو بھی ہے. تو اس کے نام سے جگہ جگہ پہ لاسانی سرکار کے نام سے وہ مشہور ہے. اس کا اصلی نام تو کچھ اور ہے لیکن مشہور ہے لاسانی سرکار کے نام سے, یعنی کہ سب سے ٹاپ کی سرکار اپنے حساب سے اس کو وہ سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ جو چیز ہے, اب ہمارے معاشرے میں ہی یہ مسئلہ, یہ بجائے اس کے کہ اس طرح کے لوگوں کا خلا خیمہ کیا جائے, لیکن ہم لوگ ان چیزوں میں آ جاتے ہیں کہ اس کے نام کا مطلب شرکیہ ہے یا شرکیہ نہیں ہے. تو اگر یہ انسانوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو انہوں نے اگر یہ نام رکھ دیا تو اس میں کوئی ایسے شرک والی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے. یعنی شرک والی بات انسانی لحاظ سے اگر وہ یہ مطلب ان کی جاہلانہ سوچ بھی ہے کہ یہ ہماری جو سرکار ہے, یہ ہمارا یہ جو پیر ہے, یہ سب سے ٹاپ کا, اس لیے اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. تو اس نیت سے اگر انہوں نے رکھ لیے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن بہرحال اس کی گمراہیاں, اس کی جہالتیں وہ سب کے سامنے اوپن ہو چکی ہوئی ہیں. تو یہ گورنمنٹس کو چاہیے کہ, اور پاکستان کے لوگوں کو چاہیے کہ ایسے شخص کے خلاف کیسز کریں تاکہ اس کو جو ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے اور وہ کوئی جہالتوں کا مزید پرچار نہ کر سکے پاکستان کے اندر. اور یہ مسئلہ زیادہ اس لیے بھی ابھی کرنٹلی اس کا سوال اٹھنا شروع ہوا ہے کہ ایک پاکستان کے ایک وکیل نے جو ہے وہ ایک مجمع کے اندر جہاں پہ قوالی ہو رہی تھی, تو وہاں پہ اس نے کیا کیا کہ اس نے مائک پکڑ کے تو اس نے کچھ گالیاں بھی دی پہلے. یعنی میں نے باقاعدہ وہ گالی بھی سنی تھی. پہلے گالی دی, پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ لاسانی کوئی لاسانی نہیں, صرف لاسانی اللہ ہے. اور اس طرح کی اس نے بڑے جوش کے اندر سمجھ لیں اللہ کی توحید سے سرشار ہو کے اس بندے نے یہ وہاں پہ جو ہے وہ غصے کا اظہار کیا. تو ادھر وہاں کی جو انتظامیہ تھی یا وہاں پہ جو گارڈز وغیرہ تھے جنہوں نے پروگرام ارینج کیا ہوا تھا, انہوں نے اس بندے کو مارنا شروع کر دیا, کافی زیادہ زد و کوب کیا, اور اب اس کا بھی ایک کیس چل رہا ہے. تو بہرحال وہ اس شخص نے بھی بالکل ٹھیک کام نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف جو ہے نا وہ حکمت کے ساتھ بلایا جاتا ہے, اس طریقے سے نہیں کیا جاتا کہ آپ جائیں اور آپ گالیاں نکال کے یہ کام شروع کر دیں. یعنی باقاعدہ اس شخص نے گالی دی, ٹھیک ہے, اس شخص نے باقاعدہ گالی دی. آپ وہ ویڈیوز پوری نکالوا کے دیکھ لیں نیٹ کے اوپر, کہیں نہ کہیں سے آپ کو مل جائے گی. تو اس نے باقاعدہ گالی دی اور پھر اس کے بعد اس نے دھاڑا للکارا, اور اس کے بعد اس فنکشن کے جو بھی تھے لوگ یا گارڈز تھے, مسلح لوگ تھے, انہوں نے مارنا شروع کر دیا اس کو. تو یہ طریقہ بالکل غلط ہے, اس طریقے سے تبلیغ نہیں کی جاتی. اور اگر آپ کو حق بات کہنی بھی تھی تو آپ کم از کم گالی نہ وہاں پہ دیتے, لوگوں کو پیار محبت سے سمجھاتے. یہی بات آپ ذرا مختلف طریقے سے سمجھا دیتے کہ بھائی یہ جو باتیں قوالی کے اندر کر رہے ہیں یہ بالکل غلط ہیں اور ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے. بس اتنا سا کہہ کہ آپ کا قلبہ حق جو ہے وہ ٹاپ لیول کے اوپر ادا ہو جاتا, اور ہو سکتا ہے اس کے اوپر بھی آپ کو مار پڑتی, لیکن بہرحال کم از کم آپ کی یہ بات تو پاک صاف رہ جاتی نا کہ آپ نے کوئی گالی نہیں دی, آپ نے کوئی اس طرح کا کام نہیں کیا جس کی وجہ سے جو ہے وہ وہاں پہ مزید کوئی فساد کا باعث جو چیز بنتی. لیکن اب یہ ہوا کہ آپ کا کام جو ہے وہ اپنی جگہ آپ نے کیا دیسی لحاظ سے, لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ کو اس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑا. اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ توحید کی دعوت دینے والے جو ہیں وہ ان کی زبانیں بھی بڑی گندی ہیں, یہ وہ پھر ایسی باتوں کی طرف چلے جاتے ہیں بجائے اس کے کہ یہ صرف فوکس یہ کریں کہ بھائی اس بندے نے غصے میں آ کے کام کیا ہے تو اس کو بھی کچھ اس کا کریڈٹ ملنا چاہیے. نہیں, اس کی ساری چیز کے اوپر پانی پھر جاتا ہے صرف اس کی ایک گالی کی وجہ سے یا اس کے غلط عمل کی وجہ سے. تو اس لیے ہمیں بڑی احتیاط سے چلنا ہے معاشرے کے اندر, کیونکہ ہمارے خاندانوں کے اندر بریلوی, دیوبندی, ہر طرح کے لوگ ہیں, اور ہمیں ان کو دعوت دینی ہے جب تو بڑی حکمت کے ساتھ, بہت پیار کے ساتھ, یعنی ایسے طریقے سے دینی ہے کہ
کہ حق ادا ہو جائے دعوت دینے کا، ٹھیک ہے، کیونکہ مسلمان بھائی ہیں، کلمہ کو بھائی ہیں. جب سامنے کافر ہوتا ہے تو اس کو ہم آج بڑے احتیاط سے دعوت دیتے ہیں، تو کجا کہ ہمارا اپنا مسلمان بھائی ہو اور ہم اس کے ساتھ بدزبانی یا بدسلوکی شروع کر دیں، تو یہ بہت غلط کام ہے. تو اللہ کریم سے دعا ہے یہ جتنی بھی سرکاریں اس طرح کی جعلی اور گھٹیا قسم کی ایجاد ہوئی ہوئی ہیں پاکستان میں، اللہ تعالیٰ کوئی ایسا بندوبست کروائے مسلمانوں کو، کوئی ایسا ہوش والا کوئی لیڈر دے جو کہ اس طرح کی سب سرکاروں کو جو ہے نا ان کے اوپر پانی پھیر دے. اور یہ کام گورنمنٹ کر سکتی ہے، گورنمنٹ کے پاس اتنی پاور ہے. کرونا کے اندر ہم نے دیکھ لیا کہ کرونا کے اندر اگر گورنمنٹ مزاروں کو، درباروں کو اور اس طرح کی سرکاروں کو بند کر سکتی ہے تو عام دنوں میں کیا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے لیکن بہرحال جب ہمارے اپنے وزیر اعظم اور اس طرح کے جو بڑے عہدوں کے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ خود درگاہوں کے اوپر جا کر چاٹیں گے، چومیں گے ان کی زمینیں اور ان کے اوپر سجدے کرتے پھریں گے، تو عوام بھی پھر جو ہے وہ سمجھ لیں کہ اسی کا ہی سمجھ لیں ایک آئینہ ہوتی ہے جیسے حکمران ہوتے ہیں. تو اس لیے بہرحال عوام کو بھی چاہیے اور حکمرانوں کو بھی چاہیے ہوش کی ناخن لیں اور یہ اس طرح کی سرکاروں سے جان چھڑائیں تاکہ پاکستان کا کچھ بھلا ہو سکے اور یہاں پہ جس نام کے اوپر یہ ملک قائم ہوا اس کا کچھ نظام بھی اس کے اندر قائم ہو سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ علیہ وسلم.